बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सिंध में एक अनोखी वारदात सामने आई है और करोड़ों रुपए का रियासत को चूना लगाया गया है सिंध के डाकुओं की तरफ से। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लाहौर में शरीफ माफिया के बदमाशों की थानों में जो हाज़िरियाँ लगना शुरू हुई हैं और उनके ख़िलाफ़ बड़ी अहम कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके बाद उनके लिए जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उनके लिए अब परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ ही बिल आखिर खामोशी तोड़ दी और जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ पर बिजलियाँ गिरा दी और शहबाज शरीफ पर, और बता दिया कि यही सिलना मिलना था, मुझे पता था। और अब जावेद लतीफ़ 2 रहनुमाओं के ख़िलाफ़ लिखने जा रहे हैं और अगले चंद घंटों में जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर के ख़िलाफ़ क्या करने जा रहे हैं। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है और मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ को जलील करवाती करवाती पूरी नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो अनोखा काम हुआ है सिंध में। आप जानते हैं कि सिंध में जो डाकू राज है और जो वज़ीर आला सिंध से लेकर बिलावल ज़रदारी हूँ, आसिफ ज़रदारी हूँ, वहाँ पर बड़ा उनको एज हासिल है डाकुओं को, क्योंकि वो डाकू मंथली भेजते हैं बिलावल हाउस में। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। दरिया सिंध के आखिरी सिरे पर ठट्ठा सजावलपुर पर लगे खंबे, ज़मीन निकल गई या आसमान कुछ पता नहीं है। पुल पर लगे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 36 खंभों को सरेआम उखाड़ दिया गया और गायब कर दिया गया। 1 किलोमीटर तवील पुल पर लूट मार मामूल की रूटीन बन गई है और जब जिसका दिल चाहता है सामान ले जाता है उस पुल पर से, कोई पूछने वाला नहीं है। ठट्ठा सजावलपुर में लाइट के लिए खंभे लगाए गए थे, खंबे उखाड़कर पुल को अंधेरे में डुबो दिया। 36 पोल काटकर दरमियानी दीवार पर गिराए गए, जबकि बाकी 9 पोल खड़े हैं। इन पोल्स को रोशन रखने के लिए तारें पहले ही काटकर चोरी कर ली गई हैं। दरिया सिंध पर 1 किलोमीटर तवील 4 रवैया जो ठट्ठा सजावल पुल है, वो जो थर कोल अथॉरिटी की जानिब से 3.25 अरब रुपए में तमीर कराया गया था, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने 27 जनवरी 2017 को किया था। ये वहाँ पर वाक़या हुआ है और करोड़ों रुपए के, इसके बारे में ये कहा जा रहा है। ख़िताब में भी उस वक्त जो ख़िताब किया था वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि कई बड़े बड़े मनसूबों में ये मनसूबे भी है, वो अवामी खिदमत में इतने मनसूब हैं कि मनसूबों के इफ्तिताह का भी वक्त नहीं है। उन्होंने बताया कि इस पुल पर 2 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तसर तरीन मुद्दत 18 माह में मुकम्मल किया गया, जो अवाम के लिए एक तोहफ़ा है। ये पुल थर तक रसाई में आसानी के साथ साथ दीगर कई अज़ला को अवाम के करीब करेगा। और फिर पता चला कि वहाँ से जो दर्जनों खंबे हैं वो चोरी हो गए हैं और जिनके बारे में कोई पता नहीं है। मैं ये अक्सर एक बात करता हूँ, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने यह फरमाया था कि सिंध हुकूमत और इनकी जो चोरी और डकैती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तो ये हालत है। चीफ साहब ने फरमाया कि पूरे सिंध में एक चप्पा ज़मीन का नहीं छोड़ा जो सरकारी ज़मीन हो और वो आज सरकार के पास हो। सारी ज़मीन इन्होंने कब्ज़े करवा दिए। और कब्ज़े किन के हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हैं, या आसिफ ज़रदारी के, बिलावल ज़रदारी के, ओमनी ग्रुप वालों के, या इनके MP और MNAs के। ये टिकट के बदले पैसे नहीं लेते देते, ये टिकट के बदले ज़मीनें देते हैं, सरकारी ज़मीनें देते हैं। सरकार का माल चोरों पे लगाया जा रहा है अगली हुकूमत बनाने के लिए। ये इतने दरिंदे और इतने जालिम हैं और इनके ख़िलाफ़ अगर अब भी ये 18वीं तरमीम का सहारा बचा रहा और ये बच गए तो ये सिंध के लोगों का खून चूस लेंगे। ये इतने जालिम दरिंदे हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ना। दूसरी तरफ जो लाहौर में बदमाशों के लिए, आपको याद होगा ये CCPO लाहौर, जो साबिक CCPO लाहौर थे उमर शेख, उनके अच्छे कामों में ये एक काम ज़रूर था कि जो बदमाशों के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की थी। एक तो पुलिस में छुपे लीगी बदमाशों को निकाल के बाहर फेंका था और फ्रेश जो सब इंस्पेक्टर्स थे उनको थानों में लगाया, क्योंकि मुख्तलिफ़ थानों में करोड़ों रुपए मंथली लेने वाले ये जो SHOs हैं, कोई बट है, कोई फ़लाँ है और वो सारे के सारे आज भी मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उमर शेख के जाने के बाद जो हमारे मौजूदा CCPO हैं गुलाम महमूद डोगर, उन्होंने वो जो लिस्ट थी बदमाशों की जो पुलिस में बदमाश छुपे हुए थे, उनकी इंक्वायरी में उनको क्लियर करके दोबारा थानों में तैनात कर दिया। उनकी मंथलियाँ दोबारा शुरू हो गई हैं। वहीं पे
کچھ لاہور کے بڑے ڈان تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور جب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے، حمزہ شہباز اور مریم نواز یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا گڑھ ہے، تو یہاں لاہور میں تو کوئی پتا بھی اگر گرتا تھا، پرندہ بھی پر مارتا تھا، تو وہ شہباز شریف، حمزہ شہباز نواز شریف کے اشارے کے بغیر یا رانا ثناءاللہ کے اشارے کے بغیر نہیں مارتا تھا۔ تو یہاں پر کوئی چھوٹا قبضہ مافیا تھا، کوئی بڑا تھا، کوئی چھوٹا بدماش تھا، کوئی بڑا بدماش تھا، سارے کے سارے کہیں نہ کہیں نون لیگ اور شریف مافیا سے جڑے ہوئے تھے۔ جو عمر شیخ ایک کام کر گئے تھے کہ یہ بدماش اگر ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، ان کو عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں، اس کے باوجود ہر ہفتے یہ متعلقہ تھانوں میں حاضری لگوایا کریں گے تاکہ پتہ ہو متعلقہ ایس ایچ او کو ان کی ایکٹیویٹیز کا کہ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو ان کے 9 بدماشوں کی تھانوں میں جو حاضریاں ہیں اقبال ٹاؤن ڈویژن میں وہ مکمل کروائی گئی ہیں۔ لاہور پولیس کی جانب سے 200 سے زائد ایسے بدماشوں کو تھانوں میں حاضریاں لگوانے کے لیے پابند کیا گیا تھا جو ریکارڈ یافتہ تھے۔ اس پالیسی کے تحت اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 9 بدماشوں کی تھانوں میں حاضریاں لگوائی گئیں۔ خاور ڈوگر اور صابر عرف کالی نے تھانہ ملت پارک جو ہے وہ اپنی حاضری لگوائی۔ نادر اور شاہد بدماش نے تھانہ گلشن راوی میں، آصف شاہ، امیر علی اور شفیق نے تھانہ شیرا کوٹ حاضری لگوائی۔ اسی طرح ذوالفقار علی نے تھانہ نمک کوٹ حاضری لگوائی، جبکہ ساندہ پولیس وسیم عرف لمبا کو گرفتار کر کے تھانے میں حاضری لگوائی گئی۔ لاہور پولیس نے بدماشوں اور غنڈہ گرد عناصر کے خلاف جو کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے، اس میں جو موجودہ سی سی پی او لاہور ہیں انہوں نے بھی حکم جاری کیا تھا کہ ان کی حاضریاں لگوائی جائیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو تیفی بٹ ہے یا جو باقی بڑے بڑے ڈان یا مافیاز ہیں لاہور کے، ان کی بھی حاضریاں لگتی ہیں اور وہ بھی تھانوں میں جا کے اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ جو کام کیا جا رہا ہے اس سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ ان کی نقل و حرکت پر پولیس کی نظر ہوگی۔ ہاں، جب پولیس میں شریف مافیا کے لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر ان کا کیا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا۔ اور پولیس کو سیدھا کرنے کا ایک ہی طریقہ کار تھا جو عمر شیخ دے گیا تھا، اور وہ تھا کہ جب تک ان کا بھی کورٹ مارشل والا کنسیپٹ نہیں آئے گا اور جب تک ان کو سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی، یہ پولیس والے کبھی سیدھے نہیں ہوں گے، ریفارمز آ ہی نہیں سکتی جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ تو اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری جو پنجاب حکومت ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ جاوید لطیف کو جو مسلم لیگ نون ہے، شہباز شریف کے پریشر میں آ کے نواز شریف نے شو کاز جاری کرنے کی اجازت دی، وہ شو کاز جاری ہو گیا۔ اس شو کاز کا متن بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ اس پر اب معاملہ، کیونکہ خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور خواجہ آصف نے نواز شریف اور ان کے بیانیے پر، مریم نواز اور ان کے بیانیے پر بہت زیادہ تنقید کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف اس وجہ سے بھی دکھی تھے جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز جیل میں رہے اور خواجہ آصف بھی جیل میں تھے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ایک بار بھی کوئی مسلم لیگ نون کا رہنما مجھے ملنے تک نہ آیا، میں جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، کسی نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور جس دن ان کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا تھا اسی دن مریم نواز گروپ سے بغاوت شروع کر دی تھی۔ اب وہ اس حد تک باغی ہو گئے ہیں کہ وہ کھل کر نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیہ کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں، اور وہ یہ بات کہنے لگ گئے ہیں کہ جب صدر شہباز شریف ہے تو پھر شہباز شریف کی ہی بات چلے گی، ہم کسی اور کی نہیں سنیں گے۔ وہیں پہ جو جاوید لطیف ہے اس نے بھی بالآخر یہ بات بول ہی دی ہے، مجھے پتہ تھا کہ شریف خاندان سے مجھے یہی صلہ ملے گا۔ انہوں نے جو شو کاز نوٹس پر کہا کہ مجھے پہلے ہی پتہ تھا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی نواز شریف کیسے شو کاز نوٹس جاری کرنے پر راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 2018 میں بھی ایسے حملے ہوئے تھے، کچھ جماعت میں لوگ ایسے ہیں جو مجھے آگے نہیں بڑھتے دیکھنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اب یہ جو شو کاز کا میں جواب دینے جا رہا ہوں، میں بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھالوں گا، میں بتاؤں گا کہ مجھ سے پہلے جماعت پر، ہمارے نظریے پر، ہمارے بیانیے پر، ہماری قیادت پر اور کون کون باتیں کرتا رہا ہے اور کس کے خلاف پہلے شو کاز جاری ہوا ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو حملہ کیا گیا ہے وہ ایاز صادق پر ہے، اور کہا ہے کہ چودھری نثار جو مریم نواز اور نواز شریف کو گالیاں دیتا ہے، چودھری نثار کو گلے سے لگانے والے لوگ اگر وہ جماعت میں رہ سکتے ہیں، اگر نواز شریف اور اس کے بیانیے پر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تنقید کرنے والے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف پر الزام لگایا کہ اگر وہ مسلم لیگ نون میں رہ سکتے ہیں تو میرے کیوں خلاف ہیں، میں نے کیا ایسی بات کر دی ہے، میں نواز شریف
شریف کے گن گاتا تھا، میں گن گاتا رہوں گا، نواز شریف مجھے کہیں گے میں ریزائن کر دوں گا، میرا مستقبل تو ویسے بھی جیل میں ہے، اس وجہ سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میں اپنے جواب میں اگر مجھے موقع ملا میں نواز شریف سے رابطہ ضرور کروں گا، لیکن میں اپنے جواب میں ان سارے رہنماؤں کا نام لکھ کر، میرا جو جواب ہوگا وہ ایک صفحے پر نہیں ہوگا، وہ پوری کتاب ہوگی جس میں نون لیگ کے رہنماؤں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کب کب کس نے کیا کہا، اور اب ان کے خلاف کارروائی کب کیوں نہیں ہوئی، میرے خلاف کیوں ہو رہی ہے، میں یہ سارا کچھ بتاؤں گا۔ اب اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے جو اگلی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف کا کچھ قریبی ساتھی ہیں وہ جاوید لطیف کو اتنا آگے بڑھتے ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت جاوید لطیف کی ہر چھوٹی سی بات پر سرزنش کی جاتی ہے اور میرے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، مجھے شوکاس جاری کیے جاتے ہیں، مجھے جو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف اور رانا تنویر جنہوں نے شہباز شریف گروپ کا ساتھ دے کر نواز شریف اور مریم نواز کے بیانے پر بہت تنقید کی تھی، جو ذرائع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جواب تیار اور آج سے جواب تیار کرنا شروع کر دیا جاوید لطیف نے، اور جاوید لطیف اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خواجہ آصف اور رانا تنویر کے کرتوت بھی سب کے سامنے لائیں گے، آگے خواجہ آصف بھی تیار بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے، مسلم لیگ نون تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی یہ لڑائی اسی طرح بڑھتی گئی، کیونکہ اب شہباز شریف کھڑے ہو گئے ہیں، شہباز شریف نے سیالکوٹ میں بھی بڑا اگریسو خطاب کیا ہے، اب شہباز شریف کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ خاموش رہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، مریم نواز ہڑپ کر جائے گی سارا کچھ، اس وجہ سے اب حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے بھی مفاہمت چھوڑ کر انہی کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے، اپنی نون لیگ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔